بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ دعا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے، جبکہ انسان چاہے جتنا مرضی مالدار ہو جائے، سخی ہو جائے، مگر بار بار کے مانگنے سے وہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کہتی ہے ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، مجھ تک رسائی کا راستہ کیا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی جتنا انسان اپنے آپ کے قریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ انسان کے قریب ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ مجھ سے دعا مانگیں۔ تو دعا عبادت بھی ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، کیونکہ دعا سراپا احتیاج ہے۔ انسان دعا میں اللہ کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو منگتا بناتا ہے، سائل اور گداگر بناتا ہے۔ یعنی جیسے گداگر انسان کے سامنے آ کر مانگنے والا ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، کشکول آگے کرتا ہے، تو اس وقت اس کی عزت نفس وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایسا کر لیتا ہے تو اللہ کو یہ عمل اس کا پسند آتا ہے، اس کی عاجزی پسند آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، اور دعا عام طور سے قبول ہی ہوتی ہے، سوائے چند لوگوں کے یا چند خاص مواقع کے دعا قبول نہیں ہوتی، ورنہ ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے۔ حرام کھانے والے کی مثلا دعا قبول نہیں ہے، لیکن جو عام حالات میں دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن قبولیت دعا کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ مانگا ہے وہی عطا ہو جائے، یعنی یہ مانگا کہ 2 روٹیاں مل جائیں تو مل گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی جگہ اس سے اچھی کوئی چیز عطا ہو جائے۔ مانگی تو 2 روٹیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 جوڑے دے دیے کپڑے کے، جو کہ اس نے مانگے نہیں تھے، بن مانگے آ گئے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بن مانگا ہے اور جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا، حالانکہ یہ اسی کا مانگا ہوا ہے، مگر اللہ نے خود اس کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے بجائے اس کے یہ چیز اس کو دے دی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا جو ہے اس کو دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور وہاں پھر اس کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو جب وہاں انسان یہ دیکھے گا کہ ہر دعا کے بدلے میں اتنا کچھ ملا ہے، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔
یعنی دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوتا، کیونکہ دنیا کا وقت تو گزر ہی گیا، جیسا کیسا گزرا گزر گیا، اب تو آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا وقت ہے، اس میں میری دعا کام آ جاتی۔ تو اس لیے دعا اس غرض سے یا اس نیت سے ہی نہیں مانگنی چاہیے کہ دنیا میں ہی ظاہر ہو اس کا اثر، بلکہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ذخیرہ ہو رہا ہے۔ تو کچھ مواقع دعا کے ایسے ہیں کہ جہاں خاص طور سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا، جن میں سے ایک موقع یہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی جب اذان ہو جاتی ہے نماز کے لیے اور نماز کھڑی ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، یہ معمولی وقت نہیں ہے۔ جب آدمی اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے نماز کے لیے اور پہلے سے تیاری کرتا ہے، بلکہ اگر اذان اس حالت میں آدمی کو آئے کہ آدمی مسجد میں ہو تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، نور علی نور، سونے پہ سہاگا ہے۔ ایک عالم دین فرمانے لگے اپنے تلامذہ سے، اپنے شاگردوں سے، کہ اگر تم لوگ 1 مہینہ اس بات کا اہتمام کرو کہ تمہیں اذان مسجد میں ملے، یعنی جب اذان ہو تو تم مسجد میں ہو، تو دیکھو تمہاری زندگی میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، یعنی یہ بڑا عمل ہے۔ لیکن بہرحال اگر نہ بھی ہو تو نماز سے پہلے کا جو انتظار کا وقت ہے، یہ وقت بڑا غنیمت ہے، اس میں تلاوت کرے، ذکر کرے، لیکن دعا کا بھی اہتمام کرے، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اذان کے فوراً بعد جو دعا ہوتی ہے وہ بھی، اور اس سے لے کر نماز کے درمیان کا وقت۔ اسی لیے فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں، لیکن امت سے ایک دعا کا مطالبہ کیا کہ تم بھی میرے لیے مانگو، اور وہ دعا ہے دعائے وسیلہ، یعنی ایسا مقام اللہ کے ہاں جو کسی اور انسان کو عطا نہیں ہوا، حضور کو عطا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ دعا کب مانگو؟ اذان کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں خاص قبولیت کا اثر ہے۔ جو حضور نے سب سے اپنی اعلیٰ دعا جو امت سے کہا کہ میرے لیے مانگو دعائے وسیلہ، تو وہ اس وقت میں منگوانے کی بات کی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت عام وقت نہیں ہے، معمولی وقت نہیں ہے، بہت قیمتی وقت ہے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اذان کا جواب دیں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں، درود پاک پڑھیں، دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد مسجد کی طرف چل دے آدمی، اور وہاں پھر بیٹھ کر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے، دکھڑے سنائے، رونے روئے، اللہ کے حضور روئے گا تو اس سے ہی اس کا کام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔